خطے میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل تیز، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں قیام امن پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا کوشش ہے مستقبل میں ایران میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تہران اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب ایران کے خلاف زمینی کارروائیوں کی تیاریاں۔ امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز ٹریپولی پر موجود 3500 فوجی خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ جدید بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود ہیں۔ چند روز پہلے امریکی محکمہ جنگ نے نئے فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ قابل قبول، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن کا بیان، کہا جنگ اسرائیل نے شروع کی، ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب درندگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف مقامات پر حملے۔ تہران میں 10 شہری کے شہید کر دیا گیا۔ بمباری سے یونیورسٹی کی 97 سال پرانی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئیں۔ اصفہان میں بھی اسرائیل کے حملے، ایک بچی کو ملبے سے معجزانہ طور پر زندہ باہر نکال لیا گیا۔ وہ شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق فضائی حملوں میں اب تک 71,000 گھروں اور 20,000 تجارتی مراکز کو نقصان پہنچ چکا، جبکہ 600 اسکول اور 295 طبی یونٹس تباہ ہوئے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تابکاری کے خراج کا امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف لکھا، 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئیں۔ ایران جنگ رجیم چینج کرنے کے خواہش مند نیتن یاہو کے گلے کا پھندا بن گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے سربراہ کے درمیان شدید اختلافات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے نیتن یاہو کو ایرانی حکومت گرانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ڈیوڈ برنیا نے کہا تھا کہ اعلیٰ قیادت کو مار دو تو تہران میں حکومت گر جائے گی۔ موساد کا ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں ہنگاموں کا پلان تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اور ڈیوڈ برنیا کے درمیان ایک اجلاس کے دوران لفظی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد سے موساد چیف سیکیورٹی حکام کے اجلاسوں سے غائب ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو 28 روز ہو گئے۔ مشرق وسطی کی جنگ میں شدت آنے لگی۔ یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے، اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، صہیونی علاقے لرز اٹھے۔ کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع۔ حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اقدام ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ ایکشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکی اور اسرائیلی جارحیت رک نہیں جاتی۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم سمندری گزرگاہ کے بند ہونے کا امکان۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ جنگ کے شعلوں نے عالمی منڈی میں خام تیل کو آگ لگا دی۔ قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ WTI مزید 5% مہنگا ہو گیا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $99.49 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کا دام بھی 4.5% بڑھ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112.62 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف نوکنگ مظاہرے۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ریاست ٹیکسس سمیت 50 ریاست میں 3000 سے زائد مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ احتجاج میں صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف نعرے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں بھی نوکنگ تحریک کے سلسلے میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن کے شہری جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ 5 لاکھ سے زائد افراد کا مارچ۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ احتجاجی مارچ ہائیڈ پارک سے شروع ہوا
اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرین نے نسل پرستی کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل ذمہ دار غیر ملکی نہیں بلکہ سیاسی و معاشی پالیسیاں ہیں۔ دائیں بازو کے نسل پرستوں کا ایجنڈا مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن سے نفرت ہے۔ اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی اور 2 شہری شہید ہو گئے۔ صحافیوں کا تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ اسرائیل نے ایک اور کارروائی میں طبی مراکز کے 5 اراکین اور 4 کسانوں کو بھی شہید کر دیا۔ لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1100 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ اور دنیا سے سچائی چھپانے کے لیے اسرائیل کے اوچھے ہتھ کنڈے، مغربی کنارے سے امریکی ٹی وی CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا، زد و کوب کیا، بندوقیں تان لی، فون بھی چھین لیے، صحافیوں کی جیکٹ اتار کر تلاشی لی اور کیمرے بھی بند کر دیے۔ CNN کی ٹیم دنیا کے سامنے اسرائیلی درندگی کی داستان بیان کر رہی تھی۔ پاکستان ثالثی اور سفارتکاری کا نیا باب رقم کرنے کو تیار، کرے گا امن کی راہ ہموار۔ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کی تیاری۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن لے کر مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد میں بیٹھک لگائیں گے۔ مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی 4 ملکی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد۔ فیصل بن فرحان بھی آج پہنچیں گے۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ کشیدگی ختم کرانے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برادر ممالک کے وزرائے خارجہ کا دورہ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 1 گھنٹے تک کشیدگی کے خاتمے کے لیے تفصیلی بات چیت۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو مذاکرات کے سازگار ماحول کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے عالمی رابطوں سے آگاہ کیا، کہا اجتماعی کوششوں سے ہی کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کی ایک بار پھر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور۔ ایران میں زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ عرصے تک جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا تنازع کے خاتمے کا ٹائم فریم دینے سے گریز، کہا تہران اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1 یا 2 سال بعد دوبارہ ایران میں کارروائی کا ارادہ نہیں، امید ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران کی اسرائیل پر بارود کی برسات، مزید کلسٹر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، حیفا اور جمونا میں نیول ہیڈ کوارٹرز، ریڈار اور بندرگاہ نشانہ۔ بن گوریون ایئرپورٹ پر ایندھن کا ذخیرہ بھی ٹارگٹ۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ ایرانی فوج کا دبئی میں 500 زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ کویت میں ڈرون حملہ، ایئرپورٹ پر آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل اور ڈرونز کا ملبہ گرنے سے 5 افراد زخمی۔ سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر امریکہ کو بڑا نقصان، کئی ری فیولنگ طیارے متاثر ہونے کا انکشاف، 12 امریکی اہلکار زخمی۔ بحرین میں بندرگاہ پر حملہ، آپریشن معطل۔ ایرانی صدر کی پھر وارننگ، کہا خطے کے ممالک سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا شمال مشرقی تہران پر حملہ، 10 شہری شہید۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان سے گئے۔ یونیورسٹی پر بم برسائے، اصفہان میں بھی حملے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکے، پاور اور واٹر پلانٹس پر بھی حملے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی، تابکاری کے اخراج کا امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ لکھا 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئی۔ ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی، امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شدت، یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے۔ اسرائیل پر حملوں کا آغاز، کئی مقامات پر راکٹ داغ دیے۔
सेहूनी इलाके लारज उठे, कई मकामात पर नुकसानात की इत्तला। आबनार हुर्मुज के बाद एक और अहम बहरी गुजरगाह बुहेरा अहमर बंद होने का इम्कान। जब तक अमरीकी इसराइली जारहियत नहीं रुकती, हमले जारी रहेंगे, होसी ग्रुप का ऐलान। लबनान में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गाड़ी पर हमला, खातून समेत 2 सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गए। ताल्लुक अलमिनार और अलमदीन टीवी से था। दोनों सहाफ़ी इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए जा रहे थे। हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत मजीद 10 शहरी शहीद, तादाद 1180 हो गई। मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फौज की दरिंदगी के शिकार फलस्तीनी नौजवान का जनाजा मां कंधा देने पहुंच गई। ईरान जंग इसराइली वजीर आजम के गले का फंदा बन गई। नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तलाफात शदीद तर। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मोसाद चीफ ने इसराइली वजीर आजम को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी करवाई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब। लंदन के शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर 5 लाख अफराद की शिरकत, मुजाहिरीन की परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, कत्लो गारत रोकने का मुतालबा। अमरीकी शहरी ट्रंप की पॉलिसियों से तंग, वाशिंगटन समेत कई शहरों में मुजाहिरे, अमरीकी क़यादत के खिलाफ आवाज़ बुलंद।